السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بے انتہا رحمت، بے انتہا کرم اور بے انتہا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، آج ہم لوگ صبح پہنچ آئے ہیں یہاں پہ، تو سونیا کے بڑے بھائی کے گھر میں آئے ہیں۔ وہاں نہیں گئے جہاں سونیا تھی، بس وہاں جانے کا دل نہیں کیا۔ سونیا کا بڑا بھائی اس معاملے میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا ایک بار پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا ہمارا یہ معاملہ حل کیا تھا، تو میں نے پھر وہاں سے رابطہ کیا۔ وہاں میں جاتا، اگر مجھ سے کوئی صحیح طریقے سے رابطہ کرتا، سونیا کی بھابھی نے جو اظہر بھائی کی گھر والی، اس نے ہمیں فون تو کیا تھا، لیکن وہی ہمیں فون کرتی رہی، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ہم صبح سویرے یہاں پر پہنچ گئے، ہماری طرف کسی کا رابطہ نہیں تھا۔ پھر ہم نے ناشتہ کر کے باہر وہیں سے ہوٹل سے یہاں سونیا کے بڑے بھائی کی طرف آ گئے۔ انہوں نے ہمیں ناشتہ وغیرہ کا پوچھا، ہم نے بولا ہم نے کر چکے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پھر جو ہے نا ہمیں بستر وغیرہ لگا کے دیے، تھوڑا آرام کرو، خود وہ سونیا کو لینے گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ سونیا آتی ہے، بھائی اس کا بڑا بھائی لینے گیا ہے، اگر آتی ہے تو پھر بھی بتاتا ہوں، نہیں آتی کیا بولتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جنت آ گئی ہے، ساتھ میں ماں بھی آ گئی ہیں۔ جنت آ گئی ہے، جب سب سے شروع میں پہلے ہم سے ملی، اوپر آ رہی نہیں تھی، شرما رہی تھی، پھر اوپر آئی، ابھی ہمارے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے، خوش ہے ہمارے ساتھ۔ جنت کو اپنا ڈائلاگ یاد ہے۔ ہاں جی، شکر الحمدللہ۔ سونیا کا بھائی لے آیا ہے سونیا کو، سونیا کی بہن بھی آئی تھی، وہ واپس چلی گئی ہے۔ سونیا کی وہی جو کنڈیشن وہاں سے میں لایا تھا نا، ڈپریشن کی وجہ سے پھر کوئی معاملہ ہوا ہے، تو فی الحال میڈیسن وغیرہ دوبارہ چل رہی ہے۔ اسی ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن چینج کر کے دی ہے، تو میں آج خود لے کے جاؤں گا۔ جو بھی معاملات ہوں گے میں ڈاکٹر صاحب سے خود بات کروں گا، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اس بار بھی معاملہ وہی تھا، بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی تھا، تو میڈیسن انہوں نے کچھ چینج کی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ سے۔ پہلے والی میڈیسن کچھ انہوں نے بند کی ہے، تو خیر شکر الحمدللہ آ گئی۔ تو ابھی یہیں ہے، تو میں بھی یہیں ہوں۔ اس کا تھوڑا سا جب تک کوئی معاملہ سیٹ نہیں ہو جاتا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا اس کو لے کے جائیں گے۔ اچھا جی، ابھی سونیا کو لے کے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جن کے پاس سے اس کا علاج ہو رہا ہے۔ کچھ میڈیسن میری پیٹھ پیچھے انہوں نے چینج کی تھی، تو وہ میں دکھاؤں گا واپسی میں آ کر آپ کو۔ تو فی الحال جو ہے نا میں اسے لے کر جاؤں، ذرا ڈاکٹر صاحب سے خود بات کروں کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ۔ اچھا جی، ہم لوگ ہاسپٹل پہنچ آئے ہیں۔ یہ جنت کے کام دیکھیں، نمبر لے لیے، ابھی نمبر آئے گا۔ جنت شہزادی کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دودھ پینے میں لگی ہے۔ یہ جی سونیا کی بھائی کی بیٹی، جن کے گھر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ سامنے اپنی پرچی کا انتظار کر رہے ہیں، جو بابا کو نمبر ملا ہے بابا اس نمبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی ڈاکٹر صاحب کا نمبر آتا ہے بابا کا تو بابا اندر جائیں گے مما کو لے کے۔ مما سامنے لیڈیز کے سائڈ پہ بیٹھی ہیں تو اس طرف کیمرہ نہیں کر سکتا میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں میڈیسن شیئر کروں جی۔ یہ میڈیسن سونیا کی جو پرانی تھی چینج کی ہے، ایک یہ والی اور ایک یہ والی۔ یہ جو رات کو چینج کی ہیں، آج رات کو جب میں لے کے گیا ہوں، یہ والی اور یہ والی، یہ نام دیکھ لیں آپ، یہ علی، یہ دو میڈیسن رات کو چینج کی ہیں۔ اچھا، جس دن میری طرف فون آیا تو یہ لوگ لے کے جب گئے تھے، میرے آنے سے پہلے یہ والی میڈیسن چینج کی اور یہ والی میڈیسن چینج کی۔ جو میں نے پہلے میڈیسن آپ لوگ کو دکھائی تھی جب میں کراچی سے لے کے آیا تھا سونیا کو، یہ وہ پرچی پہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ دو میڈیسن جو ہیں، یہ کل والی پرچی ہے میں جو کل لے کے گیا ہوں، اور یہ جو اس دن وہ میرے پیچھے لے کے گئے تھے۔ اچھا، رات کو یہ ایک ٹیسٹ انہوں نے اور کیا ہے، تھائیرائڈ کا ٹیسٹ ریپیٹ کر رہے تھے۔ انہیں پتہ نہیں تھا، میں رپورٹیں لے کے نہیں گیا تھا، رپورٹیں اس کی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ لکھے، جب ٹیسٹ لکھ کے وہاں گئے، تھائیرائڈ کا ٹیسٹ کی بات چلی، تو میں نے کہا تھائیرائڈ کا ٹیسٹ یہیں سے ہوا ہے، جب میں پہلی بار لے کے گیا تھا
تھائرائڈ کا، وٹامن ڈی کا، اور 1-2 ٹیسٹ اور ہوئے تھے. تو وہ انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کل آپ وہ لے کے آنا، آج اس کی رپورٹ بھی ملے گی اور میں لے کے بھی جاؤں گا. اچھا یہاں یہ بات میں کلیئر کر دوں جی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب کو رش تھی، بلکہ میں تفصیلاً آج میں جاؤں گا، میں اس بیماری کا نام بھی پوچھوں گا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے کیا یہ فالج ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں یہ فالج نہیں ہے، یہ دماغ کی کوئی اور وہ بتا رہے تھے. ان کے پاس خیر رش زیادہ تھی، یا انہوں نے کوئی نام بتایا تھا میرے ذہن میں نہیں آیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر جب ڈپریشن یا وہ ہوتا ہے اس ٹائم ان کو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو پھر یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا جو میڈیسن میں نے دی ہوئی تھی لازمی انہوں نے اس میڈیسن میں جو ہے نا کی ہوگی، کھانے میں پرہیز کی ہوگی، اس میڈیسن سے نہیں کھائی ہوگی. اگر یہ کنٹینیو کھا رہی ہوتی تو یہ معاملہ نہیں ہوتا. کیونکہ رات کو میں خود گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، میں نے انہیں کہا جب میں آپ کے پاس 1.5 مہینے پہلے لایا تھا تو یہی کنڈیشن تھی، دوائی کے بعد کچھ حرام آیا تو اب یہ دوبارہ یہ کنڈیشن کی ہوئی. انہوں نے مجھے پہلے سیٹ کہا کہ میرے پاس اس دن جو آئی تھی نا ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی، ڈپریشن انہیں کافی زیادہ تھا. تو انہوں نے اس دن بھی پوچھا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ گاؤں گئے ہوئے ہیں کسی کام کے سلسلے میں. تو انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے آپ ان کے ہسبینڈ کو بلائیں. اچھا جی میں آپ کو یہاں یہ بات کلیئر کر دوں، میں جو ہے نا لوگوں کو اپنی صفائیاں دینے کا وہ نہیں ہوں. میرے جو معاملات ہیں میرا رب بہتر جانتا ہے. آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں، بہت اچھی ہیں، آپ لوگ سے میں یہ باتیں شیئر کرتا رہا ہوں. سونیا کے گھر والوں سے جو میرے شکوے گلے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ، لیکن آپ صحت مند آدمی سے شکوے گلے بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں. اگر کسی کی جان پر بن آئے، میاں بیوی کے معاملات ہوں، ان کی صحت کے معاملہ خراب ہو جائے، چاہے میری ذات ہے یا سونیا کی ذات ہے، تو پھر آپ جو اپنے گلے شکوے ہیں نا اس پہ ڈالتے ہیں مٹی. تو میں نے بھی وہی کام کیا. تو مجھے کل کے ویڈیو میں کافی زیادہ کچھ بہن بھائیوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ ان کو غصہ آیا شاید اس بات کا کہ میں دوبارہ سونیوں کی طرف رجوع کر رہا ہوں. دیکھیں ایک راستہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے صلح اور صفائی کا. اگر آپ میرے دل کی بات سنیں نا تو میرے دل میں یہی تھا کہ کسی طریقے سے وہ واپس آ جائے. میں نے اپنا یہ ضرور اس بات پہ میں خفا تھا کہ مجھے انہوں نے باتیں سنائی تو اب مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے اس کو مناؤں یا اس کو لے کے جاؤں. مجھے اس بات پہ ضرور غصہ تھا اور میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ صرف اس ٹائم تک تھا جب تک سونیا ٹھیک تھی. لیکن جیسے ہی سونیا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، میرے بچوں کی ماں ہے، میرے ساتھ 26 سال گزارے. اور ایک بات یہاں پہ جی پتھر پہ لکیر ہے، میں نے کبھی شکر الحمدللہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. سونیا لوگ کی ایک جائز ڈیمانڈ تھی سونیا ویڈیو میں نہیں آئے گی، سونیا کو اب آپ کبھی ویڈیو میں نہیں دیکھیں گے. سونیا میرے گھر چلی گئی. سونیا کے اللہ پاک اس کو صحت دے، میں اس بار اس کو انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. اتنے سے ڈرامے سے نا مجھے کچھ نہیں ملتا، ڈراموں سے ملتا ہے ان بڑے یوٹیوبر کو جن کے آپ ڈرامے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے ڈرامے، اور آپ نیچے بڑے اچھے اچھے کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لائک پلے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ملینز میں ویو ملتے ہیں، لاکھوں میں ویو ملتے ہیں، وہ تو ان کو پیسہ بھی ملتا ہے. مجھے یہاں 4-5 ہزار 6 ہزار ویو سے اتنے پیسے نہیں ملتے کہ میں وہاں سے دوبارہ اتنا بڑا ڈرامہ کر کے میں دوبارہ اپنے بچوں کو لے کے، یہ کام پیسوں سے ہوتا ہے، یہ پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا. اتنا اچھا خاصا خرچہ کر کے میں پھر ادھر آؤں ویڈیو کے لیے، $3-4 $5 میرے کو ویڈیو سے ملتے ہیں، تو اس کے لیے میں اتنے ڈرامے رچاؤں 40-50 ہزار روپے کا. اب یہ پھیرا مجھے پڑے گا، اس سے پہلے والے یہ میرا رب جانتا ہے، نہ میں نے پہلے کبھی کوئی ڈرامے کیے شکر الحمدللہ. تو جان میں نے رب کو دینی ہے، وہ میرے معاملات جانتا ہے. میں آپ لوگ کو صرف اس لیے بتایا ان بہن بھائیوں کو جو کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے یا یہ وہ ہے، یہ جو معاملات ہیں نا یہ اس طرح ہوئے ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں. باقی سونیا ویڈیو میں نہیں آئے گی،
سونیا کا میں نے ایک چینل کا معاملہ کلیئر کر دیا، میں نے آپ کو کہا تھا یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، میں دوسرا بھی معاملہ انشاءاللہ وہ کلیئر کروں گا۔ آج کے بعد سونیا کسی ویڈیو میں نہیں آئے گی، چاہے سونیا کی اپنی مرضی ہو، وہ پھر بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ جو معاملہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ میڈیکل معاملات بھی کچھ ہمارے بہن بھائی اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں سفیر بھائی اس کے بچے کہاں گئے ہیں، کیا معاملہ ہوا ہے، تو یہ ان کو بتانے کے لیے ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے جو ہمیں پسند کرتی ہے، ہمارے لیے نیک خواہشات رکھتی ہے۔ مجھے کسی بہن بھائی نے اتنا وہ نہیں کیا کومنٹ میں، یا مجھے فون کر کے کسی بہن بھائی نے نہیں کہا کہ جنہوں نے ڈرامے کا کہا وہ تو خیر علیحدہ بات ہے، لیکن ڈرامے کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ سونیا کو آپ چھوڑ دو، سونیا سے رشتہ ختم کر دو۔ سب نے اپنی جگہ یہی اچھی بات کہی کہ بھائی ناراضگی ختم کرو، ویڈیو میں نہیں آنا چاہتی لیکن آپ جو ہے نا اسے لے کر آ جائیں۔ کومنٹ میں بھی سب نے یہ معاملات مجھے کہے، تو میرا وقتی طور پر جذباتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی دل ہے، میرے اندر بھی، میں کوئی بزرگ تو ہوں نہیں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، میرے اندر بھی ایک انا کا معاملہ ہے، مجھے بھی غصہ آیا کہ مجھے انہوں نے یہ باتیں کی، اور وہ معاملات ابھی بھی ہیں میرے اندر ہیں، لیکن وہ سب معاملات اسی ٹائم تک تھے جب تک سونیا ٹھیک تھی۔ سونیا بیمار ہوئی، سونیا کے ساتھ مسئلہ ہوا، میں سب کچھ بھول بھال کے مٹی ڈال کر آ گیا۔ تو مجھے امید ہے اگر میرے ساتھ وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا، سونیا بھی پہنچ جاتی، تو شکر الحمدللہ، یہ میرے کوئی رب کے وہ ہیں، مجھے یہ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کی زندگی میں یہ پریشانیاں نہ لائے، اللہ پاک سب کو آپس میں پیار محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جن پہ گزرتی ہے نا یہ وہ جانتے ہیں۔ سونیا ڈپریشن میں آئی، چاہے سونیا غصہ کر رہی تھی، کچھ بھی کر رہی تھی، اندر سے وہ شدید ڈپریس تھی، میں وہاں بیٹھا ہوا شدید ڈپریس تھا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں آگے کے مستقبل کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بچی کے بارے میں جو چھوٹی ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند تھا۔ یہ معاملہ چلو میں اب یہاں آیا ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے، یہ معاملہ اللہ پاک کرے گا۔ میں ابھی تک وہاں نہیں گیا جہاں میں رہ رہا تھا، میری اپنی ساس امی سے ملاقات نہیں ہوئی، اپنی مامی سے ملاقات نہیں ہوئی، وہاں پہ بھی یہی ہے، بڑا سمجھ کر مجھے ساری باتیں اگنور کرنی پڑیں گی، چھوٹا ہوں، آخر سارے معاملات میرے ہی پہ آئیں گے، لیکن یہ کہ میں پھر بھی تیار ہوں، سونیا کو اللہ پاک صحت دے دے، اس کو میں لے کے جاؤں، جو میڈیسن جو معاملات کرنے ہیں وہ وہیں کروں۔ تو چلیں جی، ویڈیو یہاں پہ تھوڑا سا لمبا تفصیل کی وجہ سے تھوڑا وہ ہو گیا، آپ سب ہمارے حق میں دعا کریں، تو میں پھر خدا را کہتا ہوں جی، خود ہی ججمنٹ نہ کرا کریں، خود ہی فیصلے نہ کرا کریں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا، نہیں کوئی اسکرپٹڈ تھا، اسکرپٹڈ یا ڈرامے کرنے ہوتے شروع سے کرتا آج میرا چینل کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا، کیونکہ یہ جھوٹ فریب کی دنیا ہے، یہاں پہ سچے کو تو ہمیشہ تنقید کا ہی نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن مجبور ہوں، کبھی کبھی ان باتوں سے دل کرتا ہے بالکل ہی چھوڑ دوں ویڈیو بنانا، لیکن مجبور ہوں، روزی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو یہ ذریعہ بنا ہوا ہے، چاہتا ہوں کہ جب تک چل رہا ہے کچھ بہتر کر کے، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میرا ایک ہی فوکس ہے، سونیا چلی جائے تو اس معاملے کو کسی طریقے سے میں اپنا کوئی معاملہ روزی کا کروں، تو یہ جو معاملات چلتے ہیں یہ اس سے اپنے آپ کو بچا ہی لوں۔ تو چلیں جی، آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت جی، اللہ حافظ۔